بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 37۔ فَتَلَقَّى، پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمے۔ اب کچھ کلمے اس وجہ سے آیا ہے کیونکہ کلمات یہاں پہ نکرہ لفظ آیا۔ جو لوگ عربی گرامر پڑھتے ہیں وہ نکرہ اور معرفہ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ کلمات، کچھ کلمے یا کچھ خاص کلمے۔ فتاب علیہ، پس توبہ قبول فرمائی اس پر۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمے سیکھ لیے، پس اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ انہو، بے شک وہ، هو التواب الرحیم، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ انہو میں بھی بے شک وہ ہے اور ہوا میں بھی وہ ہے، تو یہاں پہ حصر کا مفہوم ہوگا۔ یہاں پہ دو مرتبہ وہ اکٹھا ہو جائے تو اس کا معنی پھر عربی میں اردو میں جب کرتے ہیں تو اس کا معنی وہی کر دیا جاتا ہے۔ انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان ہے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ اور تفسیر۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو اپنی بھول پر سخت پچھتاوا ہوا، پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ جنت سے علیحدگی، حضرت حوا عنہا السلام سے جدائی، دنیا کے مصائب ایسے امڈ آئے کہ مسلسل 300 سال تک روتے رہے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی ان کی حالت پر رونا آ گیا اور انہوں نے بارگاہ قدس میں ان پر رحم کی درخواست کی۔ آخر قدرت کا کرم ہوا، دریائے رحمت جوش میں آیا، انہیں کچھ کلمات سکھا دیے گئے۔ قرآن مقدس میں ان کلمات کا ذکر اس طرح ہے: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا تھی، مگر تفسیر عزیزی روح البیان نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام جب شدید پریشان ہوئے تو یاد آیا کہ انہوں نے اپنی پیدائش کے وقت عرش پر لکھا پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ تدبیر ذہن میں آئی کہ انہی کے وسیلے سے دعا مانگو، چنانچہ عرض کی، اسألک بحق محمد ان تغفر لی، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے درخواست کرتا ہوں تو میری لغزش معاف فرما۔ ابن منظر کی روایت میں یہ کلمات ہیں: اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک ان تغفر لی خطیئتی۔ اے اللہ، تجھے تیرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے درخواست کرتا ہوں میری خطا معاف فرما۔ بارگاہ سے حکم ہوا، آدم تو نے انہیں کیسے پہچانا؟ عرض کی، یا اللہ، میں نے عرش پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا تو جان لیا کہ یہ بندہ تجھے بہت محبوب ہے۔ حکم ہوا، میں نے تجھے بخش دیا۔ فرمایا، آدم، یہ تیری اولاد میں سب نبیوں کے آخر میں اور ان کی امت تیری اولاد کی امتوں میں سے آخری امت ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔
توبہ کا معنی رجوع کرنا ہے۔ بندے کی توبہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے رجوع کرے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ توبہ کا لفظ منسوب ہو تو معنی ہوگا وہ اس بندے کو سزا دینے کی طرف سے رجوع فرمائے یا بندے کے گناہوں پر پردہ ڈال دے، آخرت میں اسے سزا نہ دے۔ سزا سے معافی کی طرف رجوع فرمائے۔ توبہ کے یہ دو پہلو اہم ہیں، گزشتہ پر شرمندگی اور طلب معافی، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد۔ توبہ میں خلوص ہو تو قبولیت میں دیر نہیں لگتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سب سے اچھا توبہ کرنے والا ہے، مگر جب حقوق العباد میں کوتاہیاں کی ہیں، قرض واپس نہیں کیا، کسی پر ظلم کیا، تو قبولیت کے لیے ظلم کی معافی، قرض کی ادائیگی اہم شرائط ہیں۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی